عوام یہ کہتی ہے کہ آپ دھواں چھوڑتی فیکٹریوں کو بند نہیں کر رہے، گاڑیوں کو بند نہیں کر رہے، آپ لاک ڈاؤن لگا کر دکانیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو بند کر رہے ہیں۔ فصلوں کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں اس پہ پابندی ہے، چمڑا جلانے پر پابندی ہے، پلاسٹک جلانے پر پابندی ہے، لیکن آپ لاہور سے نکلیں، پنڈی جائیں یا ملتان جائیں، آپ کے سائڈوں پہ اطراف میں جو فصلیں آ رہی ہیں آپ کو جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 28 یا 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نئے شہر آباد ہوں گے، نئی انڈسٹریاں شہر سے باہر نہیں لگیں گی، تو وہ لوگ وہاں جائیں گے۔ کیا اس پر حکومت کوئی کام کر رہی ہے؟ سابقہ حکومت جو تھی، جو بزدار سرکار تھی، انہوں نے راوی اربن سٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی جانب سے، لیکن وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کاغذی کارروائیوں تک رہ گیا، اب اس پہ دھول مٹی آ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب میں اسموگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور لاہور شہر اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے، ہم جانتے ہیں صحافی نبیل نقوی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اسموگ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت پاکستان میں نگران سیٹ اپ جون سا ہے وہ اقتدار پر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک عوام کو جون سے سہولیات دے رہی ہیں؟ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی دیکھیں، کوششیں تو نگران جو حکومت ہے، محسن نقوی صاحب اور ان کی کابینہ جو ہے وہ کافی کوششیں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسموک کم ہو جائے۔ اب یہ جو جزوی لاک ڈاؤن ہر ہفتے کے آخر پہ لگایا جاتا ہے، جمعہ ہفتہ آف ہوتا ہے، پھر اتوار مکمل بند ہوتا ہے، جیسے اس ہفتے بھی ہے۔ آج جمعہ تھا، 3 بجے سے پہلے مارکیٹس اس طریقے سے نہیں کھلی تھیں جیسے پہلے کھلتی تھیں، کل بھی 3 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ ساری جو وجوہ کا کام ہے، یہ تدابیریں ہیں، یہ صرف اسموک کو کم کرنے کے لیے ہے۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کی موومنٹ کو محدود کر دیتے ہیں تو ٹریفک روڈ پہ کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے فضائی آلودگی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی سوچ ہے پلاننگ کرنے والوں کی اور جو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عوام یہ کہتی ہے کہ آپ دھواں چھوڑتی فیکٹریوں کو بند نہیں کر رہے، گاڑیوں کو بند نہیں کر رہے، آپ لاک ڈاؤن لگا کر دکانیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو بند کر رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سکولوں کی وجہ سے یا مارکیٹس کے اوپن ہونے سے کون سی اسموک بڑھتی ہے؟ اسموک تو فیکٹریوں اور کے دھواں کی وجہ سے بڑھتی ہے، تو بجائے گاڑیوں کو روکنے کے یہ الٹا نہیں ہو رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلے کارخانوں کی بات کریں یا چمنیوں کی بات کریں تو بڑی تعداد میں جو ہے جرمانے بھی ہوئے ہیں، پرچے بھی ہوئے ہیں، بند بھی ہوئی ہیں، سیل بھی ہوئی ہیں۔ جو کارخانے یا وہ ایسے عناصر جو اسموک کی وجہ بن رہے تھے ان کو سیل بھی کیا گیا، بند بھی کیا گیا ہے۔ اور وہیکلز کی اگر بات کی جائے تو جو دھواں چھوڑتی ہیں گاڑیاں ان کے خلاف چلان بھی کیے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں اپنا ابراہیم حسن مراد صاحب، ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ 7,000 روپے تک کا جو چلان ہے وہ کیا جائے گا۔ تو کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس لیول پہ چاہیے ہونی یا جتنی جلدی یہ ساری کارروائیاں حکومت کو پہلے شروع کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کیا۔ اب آج کا گزشتہ 2-2.5 ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کافی حد تک متحرک ہے کہ کسی طریقے سے اسموک کو کم کیا جائے، لیکن آپ سب سے اہم عنصر سمجھا جاتا ہے جو وہ کاٹے جاتے ہیں، اس اپنا شجرکاری نہیں، فصلوں کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں اس پہ پابندی ہے، چمڑا جلانے پر پابندی ہے، پلاسٹک جلانے پر پابندی ہے، لیکن آپ لاہور سے نکلیں، پنڈی جائیں یا ملتان جائیں، آپ کے سائڈوں پہ اطراف میں جو فصلیں آ رہی ہیں آپ کو جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مین روڈز کے اطراف میں وہ فصلیں جل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہر میں کارروائیاں ہیں، باہر کچھ نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں دیکھتے کہ جب لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو ہماری آبادی جو سی ہے، پاپولیشن جو عوام ہے، اکثریت تعداد ان کی ایسی ہیں جو دہاڑی دار ڈپینڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر، تو ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس پر حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے جو آپ نے ہوٹلز آج 3 بجے کے بعد کھلیں گے، جو صبح کے ملازمین ہیں بیچارے ان کی دیہڑی ماری گئی، کل یہی صورتحال ہے، دکانوں کی بھی یہی صورتحال ہے، پرسوں سنڈے کو مکمل بند رہے گا، تو ان بیچاروں کی دیہڑی میں، یہاں تک کہ اسکولز میں جو ڈیلی ویجز ملازمین لگے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، آفس بوائز لگے ہوئے ہیں، کچن میں کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں، یا اسکولز میں جو کینٹینز ہیں وہاں جو لڑکے لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی تو مشکلات ہیں۔ یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ وہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اقدامات کرے جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کہیں گے اس کو، اگر وہ ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اب آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں، اب کچھ تاجر ہیں، بڑے تاجروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا،
اب جن بیچارے دکانداروں کی دکانیں جو چلتی صبح میں تھیں آپ نے وہ بند کرا دی, ان کا رات کو کام ہی نہیں ہے, ان کا کاروبار جو ٹھپ ہو گیا, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ڈیلی ویجز کو بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ لازمی ہم لوگوں کو جو ہے ریز کرنا چاہیے کہ حکومت ہر جگہ غلط نہیں ہوتی, ہمیں خود بھی تھوڑی سی ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ہمیں نبھانی چاہیے. ہماری بائکس, ہماری گاڑیاں اگر دھواں چھوڑ رہی ہیں تو کیوں چھوڑ رہی ہیں, ہمیں وہ صحیح کروانا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے, شجرکاری کرنی چاہیے, تاکہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فرض بنتا ہے ہم وہ پورا کریں. اور اسموگ ایسا نہیں کہ اسموگ جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا, اسموگ سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن تمام ذمہ داری حکومت کے متعلقہ اداروں کی نہیں ہے, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, ان کی بھی ہے. کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنے گھر میں چھت پہ 2 پودے اگر لگا دیں گے تو شاید آپ چاہے 0.009% آپ اس میں اشتراک کر رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے فضائی آلودگی سے ہاتھ صاف کرنے کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام تو اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے نا. اب ہم ساری کہانی جو ہے وہ متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں, نہیں بھی کر رہے تو آپ انہیں صرف باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت جو کام کر رہی ہے. اب مصنوعی بارش کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, 28 یا 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تمام تر تیاریاں ہو چکی ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا, بادلوں پہ جا کے کیمیکلز پھینکے جائیں گے, اس کے بعد مصنوعی بارش ہوگی. لیکن اس سے ہوگا کیا, یہ کوئی نہیں سوچ رہا. ایک تو بھاری بھرکم رقم لگے گی, اور اس کے بعد محکمہ موسمیات والوں کو یہ کہنا ہے کہ مصنوعی بارش کے بعد بھی صرف 72 گھنٹے اس کا اثر رہے گا, اس کے بعد اسموگ ویسے ہی بڑھ جائے گی, فضائی آلودگی میں ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ شارٹ ٹرم پلاننگز ہیں جو ہم لوگوں کو حکومت بتا رہی ہے یا کرنے کو کہہ رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے لانگ ٹرم پلاننگ کی. پچھلے 7-8 سالوں میں جس طریقے سے ہر سپٹمبر میں اسموگ شروع ہوتی ہے اور جب تک دھند میں شدید اضافہ نہیں ہو جاتا, بلکہ سردیاں پوری فوگ اور اسموگ, شہر کے باہر فوگ ہے, شہر کے اندر اسموگ ہے. تو یہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کام کرنے سے بالکل میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تو شارٹ ٹائم وقتی ضرورت ہے نا, وقتی طور پر ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کرے. مثلاً جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے شہر آباد کرنے چاہیے, تاکہ جو لوگوں کی بڑھتی ہوئی, آپ دیکھیں دیہاتی طبقہ ایک قصبے سے وہ شہر کی طرف آتے ہیں, لاہور کی طرف, تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لاہور پر, وہ ان کے روزگار لاہور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر نئے شہر آباد ہوں گے, نئی انڈسٹریاں شہر سے باہر نہیں لگیں گی, تو وہ لوگ وہاں جائیں گے. کیا اس پر حکومت کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. اس میں جو کریڈٹ اگر ہم تھوڑا سا دے سکیں تو سابقہ حکومت جو تھی, جو بزدار سرکار تھی, انہوں نے راوی اربن سٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی جانب سے. لیکن وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کاغذی کارروائیوں تک رہ گیا, اب اس پہ دھول مٹی آ چکی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو تجویز ہے بڑی کارآمد. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے پنجاب میں حکومت ہے نا, وہ انٹرم ہے, وہ نگراں ہے. ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. انہوں نے چھوٹی موٹی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں, کوئی اتنے بڑے پروجیکٹ سے لوگ شروع نہیں کر سکتے. اصل میں تو لوگ الیکشن کروانے آتے کچھ عرصے کے لیے, ان کا ٹائم زیادہ ہو گیا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آتے اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتے. شہر بنانا ایک میگا پروجیکٹ ہوگا. اب اس وقت جو کارروائیاں اس وقت نگراں حکومت کر رہی ہے, اب یہ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں, آپ کے لاہور شہر میں اس وقت بند روڈ پہ جائیں, اکبر چوک جائیں, بیدیا جائیں, شادرہ جائیں, انڈر پاسز برجز بن رہے ہیں, چھوٹی موٹی سڑکیں بن رہی ہیں, مٹی وہاں پڑی ہوئی ہے, دھول مٹی پڑ رہی ہے, کہیں پانی پڑتا کہیں نہیں پڑتا, وہ بھی فضائی آلودگی کی وجہ بن رہی ہے. یہ حکومت کا کرنا ذمہ داری ہے کہ اس کو کم کریں. کمشنر صاحب کا وزٹ ہوتا ہے, ادھر پانی پڑ جاتا ہے, ادروائز وہاں مٹی اڑ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مین آفیسز ہیں آپ کے لاہور میں, جو یہ کہہ لیں کہ سرکاری مین مینجمنٹ والے آفس, اس کے باہر سے دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں گزر رہی ہیں, کوئی نہیں ہے. آپ نے قانون دیکھنا ہے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے نا قانون پہ کہاں عمل درآمد ہو رہا ہے, آپ چلے جائیں جیل روڈ, فیروز پور روڈ, مال روڈ, اس پہ تو آپ کو کارروائیاں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں, یا جو آج کل کم عمر بچوں کو جو روکا جا رہا ہے, ادروائز کہیں نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پورے لاہور میں اگر یکسر کارروائیاں ہوں گی تو شاید کچھ جو فائدہ ہو سکے. ورنہ 2 دن آپ بند کریں, 3 دن آپ بند کریں, آج بند رہا کل بند رہا, آپ سنڈے کی صبح کو دیکھ لیجیے گا, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ایئر کوالٹی انڈیکس پہ. لیکن لوگوں کے روزگار پہ فرق پڑے گا. لوگوں کے روزگار پہ فرق پڑے گا. ایک آخری بات میں آپ کو کہوں, آج صبح ایئر کوالٹی انڈیکس 245 تھا. لاہوری اٹھے, اپنے کاموں پہ جو جا سکتا تھا یا ضروری کاموں سے نکلے, گاڑیاں نکالیں, 12 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس 486 تھا اور دنیا آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ تھا.
اچھا آپ مجموعی طور پر کیا دیکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کو کہ وہ ظاہر ہے ایک نگران سیٹ اپ ہے عارضی طور پر الیکشن کروانے کے لیے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں؟ اب تو ہوں گے الیکشن، بالکل ہوں گے. اب الیکشن کمیشن نے نہیں، میرا سوال اسموک کے تدارک کے لیے. دیکھیں اسموک کے تدارک کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کا کام ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہے. سوری، وزیر اعلیٰ. ہاں وزیر اعلیٰ کا کام ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ جو میری بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، کچھ ذمہ داران سے، تو جو نگراں حکومت کر سکتی ہے نا وہ کر رہی ہے، بلکہ بڑھ کر کر رہی ہے. مخالفت برائے مخالفت جہالت ہوتی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اگر وہ لوگ کچھ عوام کے لیے اس وقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو اس کو لازمی اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، بیک بھی کرنا چاہیے. کیونکہ وہ کہیں عوام میں تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. اگر نگراں حکومت کی پابندی لگا رہی ہے، دیکھیں عوام کو محدود کرنے سے، گھروں میں محدود کرنے سے، گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہوں گی، موٹر سائیکلیں گھروں میں کھڑی ہوں گی، ویگنیں گھروں میں کھڑی ہوں گی، یہ ایکسٹرا چنچیں نہیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، تو کہیں نہ کہیں اسموک میں کمی ہوگی. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے تجزیہ سنا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.